اگر اس بات پہ یقین ہے کہ یہ کائنات کس نے بنائی، کوئی ہے اس کو بنانے والا اور کوئی ہے اس نظام کو چلانے والا، اور کسی خاص نظام یا سسٹم یا پرپز کے تحت ہی یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، تو یہ بات پھر بالکل کلیئر ہے کہ جب اتنا بڑا کائنات کا نظام سسٹم چل رہا ہے تو یہ پاسبل ہی نہیں کہ جو یہ نظام چلا رہا ہے اس نے سسٹم کے اندر انسان کو پیدا کر دیا اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بالکل اندھیروں میں چھوڑ دیا ہو اور اسے یہ تک بھی نہ بتایا ہو کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا ہے، یہاں بھیجنے کے لیے اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو اپنی کیا کیا ڈیوٹیاں کرنی چاہیے، یا اس انسان کی منزل مقصود کیا ہے، اور یہ نہ بتایا ہو کہ وہ اپنے ان مقاصد کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی میں بھیجی ہے، زندگی عطا کر دی ہے، تو اپنے مقصد زندگی کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کیا کوئی شخص جس کے ہوش و حواس سلامت ہو ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے کسی نوکر کو، کوئی ملازم ہے، کوئی میڈ ہے، اس کو خاص کسی پرپس کے تحت کسی ٹریول کے لیے بھیجے اور اسے جب ٹریول کے لیے سی آف کرے یا چلتے وقت اسے بتائے نہ کہ میں تمہیں اس ٹریول کے اوپر کیوں بھیج رہا ہوں، تمہارا اس سفر کا مقصد کیا ہے، اور نہ بعد میں کسی پیغام کے ذریعے سے اس کو کوئی بات کلیئر کرے کہ اسے کس مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، اور اس ٹریول کے درمیان میں اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی۔ تو یہ بات ہماری عقل میں واقعی نہیں آتی کہ انسان ایسی حرکت کیوں کرے گا کہ کسی شخص کو کسی ٹریول پہ بغیر مقصد کے بھیج دے، اس کے سامنے کوئی گول ٹارگٹ، کوئی ایمز کا یا کوئی اس کے سامنے کوئی اچیومنٹ نہ ہو، تو پھر اللہ کے بارے میں ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات کا جو سسٹم چلا رہا ہے یہ آخر کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے چاند، سورج، ستارے، آسمان سب کچھ بنا دیا، اتنا بڑا نظام پیدا کر دیا، وہ اپنے بندوں تک پیغام پہنچانے کا کوئی ایسا انتظام بھی نہ کر سکے جس کے ذریعے سے انسانوں کو اپنی زندگی کے آنے کا مقصد اور پوری اس کی زندگی کی گائیڈ لائن نہ دی جا سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اندھیروں میں نہیں چھوڑا بلکہ اس کی گائیڈ لائن کے لیے سسٹم بنا دیا، اور اسی سسٹم کا نام کیا ہے؟ وحی الہی ہے۔